صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ ہماری گفتگو سیاست امیر المومنین از نہج البلاغہ کے اوپر چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں جو مطالب بیان کیے گئے تھے وہ وحدت اسلامی کے موضوع پہ چل رہے تھے۔ اس موضوع سے متعلق بعض نکات گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے ہیں۔ کوشش کریں گے آج اس موضوع کے اختتامی پہلو کی طرف ہم منتقل ہوں۔ جہاں تک وحدت اسلامی کے قرآن کریم کی آیات میں تعلق تھا تو آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد در حقیقت یہی مقصد تھا کہ امت کے درمیان وحدت قائم کرتے ہوئے اللہ کے قریب لے جایا جائے۔ لہذا اس مقصد کو انبیاء علیہ السلام نے اپنے طور پہ پورا کیا، لیکن معاشرے کے اندر مختلف ایسے عناصر تھے جو وحدت کے قیام میں حائل تھے کہ ان کا نہج البلاغہ کے تناظر میں ہم مختصر سا انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ اس مسئلے میں آگے پھر ہماری گفتگو چلی، اور قرآن کریم کی آیات میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی اساس کے اوپر برادری کا باہمی طور پر تعلق قائم کیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اس پہلو کو بھی ملاحظہ کیا کہ برادری کا قیام اور بھائی چارے کا قیام اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ 3-4 نکات مختلف قسم کے آپ کے سامنے اجاگر ہوئے جو قرآن کریم کے تناظر میں تھے، اور آپ نے گزشتہ احادیث کی روشنی میں اس کو ملاحظہ کیا تھا، آیات اور روایات کی روشنی میں اس کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ نہج البلاغہ کے موضوع کے اوپر ہم اس کے بعد منتقل ہوئے، اور اس پہلو سے ہم نے مطالعہ کیا نہج البلاغہ کے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنے طور پہ انتہائی کوشش کی کہ کسی طریقے سے وحدت امت میں قائم ہونی چاہیے اور وحدت قائم رہنی چاہیے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے خلفاء کے دور میں بھی اس حقیقت کو اور اس ایک اہم وظیفے کو اختیار کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ بھی جو مراحل تھے اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے اسی امر کو برپا کیا اور کوشش کی کہ وحدت اسلامی قائم ہو۔ آج ہم نہج البلاغہ سے مختلف قسم کے خطبات کی روشنی میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے اس مطلب کو سمجھنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ البتہ ایک ترتیب کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو جس طرح سابقہ آپ نے نہج البلاغہ کے خطبات میں امام علی علیہ السلام کے ملاحظہ کیا تھا کہ حقیقت میں اختلاف کی جو بنیادی وجہ ہے وہ انسانی شہوات اور شیاطین کا شکار ہونا ہے، اور امام علی علیہ السلام اس وقت بھی وحدت کے قیام کے قائل ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں موجود ہیں اور ذوالفقار امیر المومنین علیہ السلام کے دست مبارک میں حالت جنگ میں نکل چکی ہے، لیکن امام علی علیہ السلام ان تمام چیزوں میں جس امر کو فوقیت دیتے ہمیں نظر آتے ہیں وہ امر یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے حقیقت میں وحدت کو بالاتر قرار دیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جو وجوہات اگر ایک انسان عام طور پہ جاننے کی کوشش کرے تو اس کے لیے بہت آشکار طور پہ یہ امر سامنے آ جائے گا۔ گزشتہ جو درس میں اسباب چل رہے تھے اختلاف کے، کیا وجوہات بنتی ہیں اختلاف کی، اور آج اسی کو ہم لے کے مزید چلیں گے۔
اس میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام اس مطلب کو واضح طور پہ بیان فرماتے ہیں کہ جماعت سے ہر صورت میں جڑے رہو۔ اگر انسان جماعت سے نہ جڑا رہے تو وہ اسی طریقے سے شیطان کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح سے ریوڑ سے نکلنے والی بکری بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یسن لکم طرقہ، کہ یہ شیطان ہے کہ جس نے مختلف طریقے اپنے سجا کے تم لوگوں کے سامنے بھیج دیے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 119 ہے کہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا اگر ہم ترجمہ ملاحظہ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے شیطان نے اپنی راہیں آسان کر دی ہیں، یعنی سجا کے پیش کیا ہے، چونکہ یسنی کا کلمہ جو ہے وہ اس طرح سے پرزینت طور پہ سامنے لانے کو کہتے ہیں کہ انسان اس کے اوپر آسانی سے چل سکے۔ شیطان نے اپنی راہیں تمہارے اوپر آسان کر دی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی ایک ایک گرہ کھول دے، یعنی اس وحدت کو کھول دے، اس وحدت کی ترکیب کو کھول کے رکھ دے، ایک ہدف کے اوپر، ایک مقصد کے اوپر یہ کسی صورت میں جڑے ہوئے نظر نہ آئیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور تم میں یکجائی کی بجائے پھوٹ ڈال دے۔ تم لوگوں میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ یکجائی کی بجائے، وحدت کی بجائے، یگانگت کی بجائے پھوٹ تمہارے درمیان میں ڈال دے، اور تم اس کے وسوسوں اور جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رکھو، یعنی وہ جو وسوسے ڈالتا ہے تمہاری توجہ ان وسوسوں کے اوپر کسی صورت میں نہ جائے، اور تم لوگوں کی توجہ وہ ان وسوسوں سے ہٹائی رکھے تاکہ تم لوگ اس کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے باہمی طور پہ انتشار کا شکار رہو، اور نصیحت کی پیشکش کرنے والے کا ہدیہ قبول کرو، یعنی تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس کے وسوسوں اور جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رکھو۔ شیطان اگرچہ یہ کام نہیں کرنے دے گا، وہ وسوسوں کی طرف وسوسے ڈالے رکھے گا اور غفلت کا شکار کرے گا کہ انسان وسوسوں کا شکار ہے، لیکن ہمارا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ ہم اس کے وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور جھاڑ پھونک سے، یعنی یہ جو آپس میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں منہ ماری کرنا، منہ ماری سے اپنے منہ کو موڑے رکھیں، اور نصیحت کی پیشکش کرنے والے کے ہدیے کو قبول کریں اور اپنے نفسوں میں اس کی گرہ کو باندھ لیں۔ بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام اس خطبہ نمبر 119 میں واضح طور پہ اختلاف، تفرقے اور یہ باہمی جو کشیدگی ہے اس کی بنیادی وجہ شیطان کو قرار دے رہے ہیں، اور شیطان ہے کہ جو وسوسے ڈال کے اسے بڑا خوبصورت اور مزین اور اس کو ایک وظیفے کے طور پہ انسان کو دکھلاتا ہے، اور جب انسان کے اپنے وسوسوں کی طرف توجہ نہیں جاتی، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں شیطان کا شکار ہو چکا ہوں، غفلت برتتا ہے، تو اس جگہ پر پھر وہ شیطان کے طور طریقوں پہ چل نکلتا ہے۔ ضروری ہے کہ ان موارد میں شیطانی وسوسوں سے بچا جائے، یعنی اب وسوسے بھی اسی کے مطابق ہوں گے جو ابھارے انسان کو، جیسے آج کے دور میں مناظرہ کرنے اس طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے مختلف طرح سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونا، ایک دوسرے کے اعتقادات جو حساسیت معاشرے کے اندر رکھتے ہیں ان اعتقادات کو برے طریقے سے چھیڑنا اور تذلیل کرنا اور اس کا مذاق بنانا تاکہ اگلے کے جذبات ابھریں، یہ دفاع نہیں ہے مکتب کا، نہ شیعہ کے لیے نہ سنی کے لیے۔ دفاع کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے کہ کوئی یہ انکار کرے کہ کسی مورد میں اختلاف اور دفاع کا مورد پیش ہی نہیں آتا، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر مد مقابل جو ہے وہ ہجوم کرے اور طرح طرح کی شبہات کو ابھار کے ایک حقیقت کو اس طریقے سے ظاہر کرے کہ جیسا کہ یہ حقیقت مخدوش کر کے بیان اس نے ظاہر کی کہ یہ وجود ہی نہیں رکھتی تھی، تو ایسی صورت میں باللتی یا احسن حق رکھتے ہیں کہ اپنے موقف کو ادلہ کے ذریعے سے بیان کیا جائے، کیونکہ حملہ کرنے والے جو مد مقابل افراد ہیں
یہ وحدت کے حامی نہیں ہیں۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ شیعہ سنی دونوں گروہوں میں ایسے افراد جو اپنے آپ کو دین کے چہرے سے متعارف کراتے ہیں اور عالم بن کے امت کے درمیان، عوام کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اندر سے کسی قسم کی وحدت کے قائل نہیں ہیں۔ اہل سنت میں بھی ایک بڑی تعداد ہے، حتیٰ علماء کی مدارس کی، کہ پاکستان میں بعض ایسے مدارس ہیں وہاں پہ اصلاً کوئی شیعہ عالم قدم ہی نہیں رکھ سکتا۔ اور اسی طرح سے مکتب تشیع میں بعض ایسے افراد کھڑے کیے گئے ہیں کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا اور دفاع کے نام پہ ایک تفرقہ بازی کی فضا کو بنانا، اور اس کے نتیجے میں قتل و غارت، گالم گلوچ، ایک دوسرے سے شدید اختلاف اور امنیت کی بربادی جنم لیتی ہے، جبکہ خود وہ یا محفوظ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا غربی ممالک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ایسے مکتب تشیع سے منسوب کرتے ہوئے ایسے افراد ہیں۔ لہٰذا ان دونوں گروہوں کے پیش نظر خود یہ شیطنت ہے، یہ شیطانی وسوسوں میں کاملاً گھرے ہوئے ہیں، جیسے امام علی علیہ السلام اس خطبے میں فرما رہے ہیں کہ شیطان ہے جس نے پراگندگی اور تفرقہ بازی کو تمہارے سامنے سجا کے پیش کیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ شیطان دین کی گرہ کو کھولنا چاہتا ہے، کیونکہ دین کا عنوان اسلام تھا۔ جس معاشرے میں مسلمان زندگی بسر کرتے ہیں اس معاشرے کا نام ایک اسلامی معاشرہ یا امت اسلامیہ تھا، اور جس دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے جس کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں وہ تعلیمات اسلامی کہلاتی ہیں، اور اسلام سلامتی سے ہے، سلامتی سے یہ چیزیں انسان کے پاس پہنچتی ہیں اور سلامتی کو جنم دیتی ہیں۔ لیکن جب تفرقہ آ جائے تو پھر عنوان دین اسلام نہیں رہتا، پھر امت کا عنوان امت اسلامیہ نہیں رہتا۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام یہی نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے دین کی گرہوں کو کھول دینا چاہتا ہے، کیونکہ دین جب کھل جائے گا تو اختلاف تو فکری طور پر اس کے جب اسباب موجود ہیں تو اختلاف بھی موجود ہوگا، اور اختلاف کاملاً قابل حل بھی نہیں ہے کہ تمام جہات سے اختلاف دور ہو جائے، کہ پہلے اختلاف کے موارد ذکر کیے جا چکے ہیں۔ بعض جگہوں پہ اختلاف ہونا واجب و لازم ہے کہ انشاءاللہ اختتام درس میں ہم وہ پہلو ملاحظہ کریں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے باطل کے ساتھ سازگاری میں، ظالم کے ساتھ ہاتھ بٹانے میں، مظلوم کے حق چھیننے میں کسی قسم کی رعایت نہیں کی۔ ان میں کسی قسم کی وحدت کے قائل امیر المومنین علیہ السلام نہیں تھے، کہ انشاءاللہ یہ تذکرہ آگے آئے گا۔ لیکن اس جگہ پہ ہم اول دیکھیں کہ جو امت اسلامیہ کا عنوان ہٹا کے مختلف طرح کے عناوین کے تحت پوری امت کو بانٹنا چاہتا ہے، وہ شخص در حقیقت وسوسوں کا شکار ہے، شیطانی وسوسوں کا شکار ہے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نصیحت فرماتے ہیں تم اس کے وسوسوں اور جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رکھو، یعنی یہ جو تمہاری اوپر آتا ہے اور کانا پھوسی کرتا ہے، جھاڑ پھونک سے مراد یہ ہے کہ وہ کانوں کے اندر بولتا ہے اور سینے کے اندر اپنی باتوں کو منتقل کر دیتا ہے اور انسان کے سامنے اس کے اعمال سجا کے پیش کرتا ہے۔ قرآن نے اسے تکرار سے بیان کیا کہ انسان کے اپنے اعمال اسے بڑے اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، بس وہ سمجھتا ہے اگلے کا میں نے منہ بند کرا دیا، اگلے کو بالکل بولنے نہیں دیا، سب لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح سے میں نے اسے شکست دے دی، جبکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ وہ اور شدید نفرت اور شدید ایک قسم کے اپنے دل کے اندر تعصب لے کے چلا گیا ہے۔ پہلے پھر کوئی صورت تھی کہ قریب آ سکتا ہوتا، اب اس کے اندر ایک آتشفشاں بنا ہوا ہے کہ جس کو وہ نکالنا کسی مورد میں چاہتا ہے، اور یہ اپنے زعم میں سمجھ رہا ہے کہ میں نے دفاع مثلا دفاع اہل سنت یا دفاع مکتب تشیع کر دیا، جبکہ یہ دفاع نہیں ہے۔ دفاع کا مورد ہے، اس مورد میں باللتی ہی احسن ہو، جیسے قرآن کریم تکرار سے یہ بات بیان فرماتا ہے کہ برائی کو اچھے انداز میں دور کرو۔ اگر باللتی ہی احسن ہے تو ٹھیک، وَإِلَّا مورد تقیہ ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام بہت واضح ہیں اس مورد میں کہ اگر اچھے طریقے سے نہیں تم دفاع کر سکتے تو پھر اس مورد میں تقیہ کرو، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ دین کو بچانے کے لیے، حرمت
اسلام و مسلمین کو بچانے کے لیے امام علی علیہ السلام نے صبر کیا۔ اس صبر کا نام تقیہ ہے، شکست کا نام، خوف کا نام، ان چیزوں کا نام فقط تقیہ نہیں ہے، بلکہ حرمت اسلام بچانے، کیونکہ وقایقی سے ہے۔ تقیہ ڈھال کو کہتے ہیں، وہ ڈھال سامنے لے آئیں کہ جس میں تیز اور سخت سے سخت اور شدید سے شدید ترین وار بھی دشمن کا، وہ اس ڈھال کے دوش کے اوپر روکا جا سکے۔ اور بچانا کس کو ہے؟ حرمت اسلام کو، حرمت مسلمین کو، امت اسلامیہ کو۔ انہی میں سے ایک انسان کی اپنی شخصیت ہے کہ اپنی جان کو انسان بچائے، اپنے دین کو انسان بچائے۔ لہذا تقوی سے تقیہ اور تقوی کے جو اصل حروف ہیں وہ یکساں ہیں، اور یہی تقیہ حقیقت میں اسی تقوی کی ترجمانی کرتا ہے کہ اس مورد میں تقوی ہی یہ ہے کہ بیجا ممارات سے اور بیجا جدل و جدال سے انسان اپنا دامن بچائے اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے، بحث مباحثے کو ترک کر دے۔ ہاں اگر کہیں پہ کوئی ایسا پر اثر ہجوم ہوتا ہے یا حملہ ہوتا ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام پر، یا کوئی بھی ہر انسان اپنا موقف یا ہر مکتب اپنے موقف کے دفاع کا حق رکھتا ہے، لیکن وہی قانونی اور انسانی اور اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے، نہ کہ ایک دوسرے کی قتل و غارت، ناموس کی بے حرمتی اور گالم گلوچ کے ایک دہانے کو کھول کے انسان جو ہے وہ کہے کہ یہ میں دفاع کر رہا ہوں۔ یہ دفاع نہیں، یہ تباہ کر رہا ہے۔ اگر اس طرح سے دفاع ہو رہا ہوتا تو امیر المومنین علیہ السلام دفاع کر لیتے ہیں۔ یہ تباہی ہے، اور اسی تباہی کی آگ میں معاشرہ جل رہا ہے، کیونکہ اس آگ کے نتیجے میں پھر مختلف طرح کے ایسے تعجب آور گروہ جنم لیتے ہیں کہ انسانی ذہن نے بھی کبھی تصور نہیں کیے تھے، کہ ایک طرف عجیب و غریب ملنگوں کی قسم جنم لیتی ہے، اور دوسری طرف داعش اور طالبان جیسے دہشت گردوں کی شکل جنم لے لیتی ہے۔ یہ آپ نے خطبہ نمبر 119 کے اوپر بیان کو ملاحظہ کیا، اور امیر المومنین علیہ السلام کا ہم اس سے پہلے بھی ایک کلام پڑھ چکے تھے۔ یہاں پہ امام علیہ السلام جماعت مسلمین سے خصوصی طور پہ جڑے رہنے کا درس دیتے ہیں۔ جماعت مسلمین سے کیا مراد ہے؟ یہاں سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ معلوم ہو جاتی ہے کہ ایک عنوان ہمارے پاس جماعت مسلمین ضرور ہے، یعنی یہ ترتیب سے اب عناوین کو ہم لے کے چلیں، جیسے قرآن کریم سے آپ یہ بیانات، چونکہ یہ مباحث اگر ذہن میں کاملہ نہ رہے تو انسان کے لیے عین موقع کے اوپر اپنے وظیفے کی شناخت کا اصلاً اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ جذبات اور حالات ہر دو، کیونکہ بہت بڑے اور مضبوط ریلے ہیں جو بہا کے لے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس میں انسان جو ہے وہ بہہ نکلتا ہے اور دفاع کی بجائے تباہی لا رہا ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ جذبات کے تناظر میں کہ اس کے اپنے جذبات مجروح ہوئے اور اسے اپنی ایک عزت نفس اس کی مجروح ہوئی ہے، اور وہ اپنے عزت نفس کو یا اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے یا اپنے انتقام کو برملا طور پہ لینے کے لیے صرف مکتب کا نام استعمال کر رہا ہے، یہ ریلے بہا کے لے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ مباحث اس وقت انسان کو بڑے پیمانے پر فائدہ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو قرآن کریم سے ہم نے 2-3 آیات کو ملاحظہ کیا، یہ بنیادی اور اہمیت کی حامل آیات ہیں، اگرچہ اس کے علاوہ بھی اور، کیونکہ قرآن کریم تو امت اسلامیہ کے علاوہ پورے کے پورے اہل کتاب میں وحدت کی دعوت دے رہا ہے، البتہ اپنی شرائط کے ساتھ۔ وحدت اپنے شرائط کے اوپر ہے، وحدت اپنے موقع اور مقام کے اعتبار سے ہے کہ کس مورد میں وحدت ہے، ہر شے تو وحدت کا متقاضی نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم میں آپ نے انبیاء علیہ السلام کے اہداف بعثت میں سے ایک ہدف کو واضح طور پہ ملاحظہ کیا کہ اختلاف کو دور کرنے کے لیے آئے۔ یا سورہ حدید میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ بینات کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان کو ہم نے نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، عدل و انصاف کے ساتھ لوگ زندگی بسر کریں، لڑائی جھگڑے ظلم و ستم کے ساتھ زندگی بسر نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرۂ ارض زمین کے اوپر زندگی کا الہی نظریہ اور الہی ایک تعلیم ہے ہمارے لیے۔
لہذا عدل و انصاف کے ساتھ، قانون کے ہمراہ، امن و امان کے ساتھ زندگی بسر ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ابھی ہم بعض نصوص پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہی والی بات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے نظر آئے گی کہ وہ کیا بات ہے کہ تصور زندگی کا کیا قرآن کریم دے رہا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ جو ہیں وہ اسی کتاب، میزان اور ارسال رسول، ان کے ذریعے سے لوگ عدل و انصاف کو حاصل کریں، عدل و انصاف کے ہمراہ زندگی بسر کریں، اپنے منافع جات اخذ کریں، لیں اپنے زندگی کا جو متاع قلیل اس دنیا میں اللہ نے قرار دیے، جیسے سورہ ہود میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، فقط اور فقط اللہ کی عبادت کرو، میں تم لوگوں کے درمیان نذیر اور بشیر ہوں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ تم لوگ استغفار اپنے رب سے کرو اور اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ اگر یہ کام کیے، یعنی عبادت اللہ کی انجام دی، رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر اور بشیر کے عنوان سے قبول کیا اور جن چیزوں سے انذار کیا قبول کریں، جن کی بشارتیں دیں اسے بھی قبول کریں، آگے سلسلہ دیکھیں کہ کیا ہے، استغفار کرو، گناہ ہوتے رہیں گے، استغفار کرو، توبہ کرو۔ اگر یہ کام کیا، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، کہ اللہ کی ذات تمہیں ایک بہترین نعمت اور بہترین لذت بخش زندگی دے گی۔ متاع کہتے ہیں جس سے انسان کو لذت اور نفع حاصل ہو، متاعا حسنا، بہترین سازگار ترین اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں قلیل زندگی، یعنی متاع ہے کہ جو سفر کے دوران آپ اپنے آرام، سکون، ضرورت کے تحت غذا یا خوراک یا نعمات کو لیتے ہیں۔ تو دنیا میں سفر ہمارا محدود ہے، اس محدود سفر میں یہ امور انجام دینے کے ہیں۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور جس نے صاحب فضیلت والے کام، یعنی فضیلتوں والے کام کیے، ان کی فضیلتوں کو اللہ اس فضل کو عطا کرنے والا ہے، وہ حتماً عطا کرے گا۔ اب یہ قرآن کے آپ جامع پیغام کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آئیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی وہ بعثت انبیاء، برادری ایمانی کا جو تصور قرآن کریم نے پیش کیا ہے، تفرقے سے بچا ہے، اعتصام بحبل اللہ کی وحدت کا درس اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس جگہ پہ وحدت اختیار کر لو، اس جگہ پہ بالکل ہی تفرقے کا شکار نہ ہو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب آئے تو وہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اول حالت جنگ میں بھی جو وحدت کی صورت اختیار کر ہو سکتی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، کجا یہ کہ انسان اپنے طور پہ طیش میں آ جائے۔ دوسرا، آج آپ نے ابھی درس خطبہ نمبر 119 سے دیکھا کہ یہ جو تفرقہ امت کے درمیان پھیلاتے ہیں تو وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہے، اور شیطان در حقیقت یہ کام کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے دین کی گرہوں کو کھولنا چاہتا ہے اور منتشر کرنا چاہتا ہے۔ بس یہ دو جب کام ہوں کہ دین سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں، دین کی طرف نہیں آ رہے، تو یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ لہٰذا اگر مدارس کے درمیان بد اخلاقی کرتے ہوئے علماء پکڑے جائیں، اگر بد اخلاقی کرتے ہوئے طلبہ باز پکڑے جائیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں، انہیں نمائندہ شیطان کہنا چاہیے، یہ دین اسلام پر نہیں ہے۔ اسی طرح تفرقہ بازی کرتے ہوئے کوئی امامے نظر آئیں یا ٹوپیاں نظر آئیں یا داڑیاں رکھ کے تفرقہ بازی کرتے ہوئے افراد نظر آئیں، البتہ اس حلقے سے وہ افراد باہر ہیں کہ جو باللتی ہی احسن وجادلہم باللتی ہی احسن کا مصداق ہے، اخلاق کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اور مورد ہے کہ اس جگہ پہ دفاع کیا جائے، اس مورد میں دفاع کرتے ہوئے اگر ایک مطلب کو ذکر کریں، یہ اس تفرقہ باز علماء سے باہر ہیں، کیونکہ اس جگہ پہ دفاع مقصود ہے۔ تفرقہ باز علماء وہ جذبات میں لانا چاہتے ہیں، وہ گالم گلوچ کی فضا بنانا چاہتے ہیں، وہ توہین کی ایک فضا کو بناتے ہیں۔ توہین کی فضا بنانا اور دفاع کی فضا بنانا دونوں بہت آشکار طور پہ ہر ایک کے لیے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر ایک جگہ کے اوپر اشاروں کے نایوں میں نام نہ لیا جائے، اشاروں کے نایوں میں ہی اگر بات کی جائے، وہ بھی مخالفین یا اس نظریے سے جو اختلاف رکھتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ آتی ہے، لہذا وہ اس کو سمجھ کے پھر اسی کو اپنا انتقام لینے کے لیے دوسرے افراد کو ابھارتے ہیں۔ دونوں
طرف یہ والا مسئلہ چلتا ہے عمومی طور پہ۔ بہرحال یہ ہم نے دیکھا کہ شیطان یہ دو کام کرتا ہے، تفرقے کو ایجاد کرنا اور دین کی گروہوں کو کھولنا، یعنی انتشار اور دین کی گروہوں کو کھول دینا۔ اب ادھر ایک ہمارے پاس عنوان آتا ہے جماعت المسلمین، یہ بہت ایک اہم عنوان ہے۔ البتہ نہج البلاغہ میں وارد ہونے سے پہلے ہم الکافی کی معتبر احادیث سے اس مضمون کو پڑھ لیتے ہیں۔ الکافی میں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت وارد ہوئی ہے، کتاب الحجہ میں یہ بات وارد ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں من فارق جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کی جماعت سے کیا ہو گیا، فرق کر کے، فارقہ قاف ہے، جو مسلمانوں کی جماعت سے فرق کر گیا، جدا ہو گیا۔ کتنا جدا ہوا کہ قیدہ شبرن، ایک گٹھ کے فاصلے کے اوپر، یعنی تھوڑا سا وہ جدا ہوا۔ فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اس نے جو ایک گلے میں اسلام کے ایک رسی ڈلی ہوئی تھی، اس رسی کو اپنی گردن سے نکال کے پھینک دیا ہے۔ صرف ایک گٹھ اگر فاصلہ آ جاتا ہے جماعت مسلمین سے۔ اسی طریقے سے اگلی روایت امام صادق علیہ السلام سے اس حوالے سے موجود ہے کہ امام فرماتے من فارق جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو گیا، وہ نکث صفقۃ الامام، اور امام علیہ السلام کی بیعت سے وہ نکل گیا، جاء الی اللہ عز وجل اجذام، تو پھر وہ اللہ عز وجل کی جب بارگاہ میں آئے گا تو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے امام علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ جماعت مسلمین سے جڑے رہو۔ یا الکافی کی ایک اور روایت ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الامام الذی یجب علینا نصیحتہ ولزوم جماعتہم اہل بیتہ، کہ ان کی جماعت سے امام کے جڑے رہنا ضروری ہے۔ بس یہاں پہ آپ نے ایک اور اصطلاح کو دیکھا کہ جو ہمارے ہاں احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور یہی وہ عنوان تھا جو ائمہ علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی روایات میں استعمال بھی کیا، جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر کیا کہ کلمہ شیعہ فرقے کی طرف اشارہ نہیں تھا، بلکہ امت اسلامیہ میں بعض خصوصیات رکھنے والے گروہ کو شیعہ کہا گیا تھا۔ وَإِلَّا محبت تو تمام مسلمانوں کی نظر میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت لازم ہے، اسی طریقے سے جو حاکم ہے اس کی اطاعت لازم ہے، لیکن کون سا حاکم اس جگہ پہ خصوصیات سامنے جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ امت میں صاحب معرفت گروہ، امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے اطاعت گزار گروہ، امت میں وہ فرد کہ جو کسی بھی برائی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے اور اس کے اوپر اعتراض کرے، لہذا اس طرح خصوصیات کریں تو امت کے اس گروہ کا نام شیعہ ہے۔ جیسے امت کے بعض گروہ کو مومن کہا جاتا ہے، بعض گروہ کو متقی کہا جاتا ہے، اس ردیف میں ہے کلمہ شیعہ، نہ کہ امت اور جماعت مسلمین سے خارج گروہوں کو ہم کرنے لگ جائیں۔ لہذا یہ بات آپ نے ابھی ملاحظہ کی کہ جماعت المسلمین کی صورت ہمارے پاس ایک موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اسی جماعت مسلمین کے عنوان سے کیا بیان فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 125 میں، غالباً 125 نمبر خطبہ ہے، اس میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَلْزِمُوهُ وَأَلْزِمُوا سَوَادَ الْأَعْظَمِ، تم اسی راہ کے اوپر جمے رہو، ڈٹے رہو اسی راہ پہ، اور اس بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ۔ سواد العظم کا کلمہ استعمال کیا ہے، اسی بڑے گروہ کے ساتھ تم لازمی طور پہ اپنے آپ کو رکھو، اختیاری نہیں ہے، نظر آنے چاہیے اس بڑے گروہ کے ساتھ۔ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، جماعت مسلمین کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اللہ کی طرف سے برکات اور رحمتیں، ید اللہ وہ مع الجماعہ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، تفرقہ بازی سے بچو۔ إِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، حکم دے رہے ہیں کہ تفرقہ اور گروہ بندی مت کرو۔ فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، کہ یہ جو لوگوں میں جدا جدا نظر آتا ہے، بے شک جتنا بھی عابد زاہد کیوں نہ ہو جائے،
یہ جو لوگوں میں ہمیں جدا جدا نظر آ رہا ہے، یہ شیطان کا اسی طریقے سے نوالا بن جاتا ہے، کما ان الشاذ من الغنم للذئب، کہ جس طرح سے بھیڑیا جو ہے وہ ریوڑ سے جدا بکری کو اچک کے اپنا نوالا بنا لیتا ہے۔ یعنی شیطان اس کے تقوی سے کھیلے گا جو مسلمانوں کی اس جماعت سے باہر جدا طور پہ اپنا ایک خانقاہ بنا کے یا اپنی ایک پارٹی بنا کے بالکل جدا بیٹھ گیا ہے، تو اسی طریقے سے شیطان اس کے ساتھ کھیلے گا جیسا بھیڑیا ہے۔ اگر وہ متقی ہے، اس کا تقوی بھی وہ تفرقے بازی کے لیے استعمال کرے گا۔ عبادت ہے تو شیطان اس کی عبادت بھی مسلمانوں کو توڑنے کے لیے استعمال کرے گا، ہر چیز اس کو توڑنے کے لیے استعمال کرے گا۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ اس امت کے دائرے میں موقف اختلافی اپنا ذکر کرتے رہے، لیکن جماعت مسلمین سے اپنے آپ کو جداگانہ طور پہ کسی عنوان کے تحت ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس دور میں آپ تمام ائمہ علیہ السلام کے پڑھ لیں، اگرچہ مخالفین بعض دشمنان اہل بیت رافضی کا نام دیا کرتے تھے، یہ رافضیوں کے امام ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس جماعت مسلمین سے الگ تشخص کے طور پہ اہل بیت علیہ السلام نے نہیں ابھارا۔ یہ وجہ کہ آج سارے کے سارے اہل سنت، حتیٰ کہ اہل حدیث جو کہ اس حوالے سے خشک ترین ایک مکتب ہے اور ان کے اندر تشدد اوج کا پایا جاتا ہے، کیونکہ صرف نص کے اوپر ظاہر نص پر عمل کرتے ہیں، عقل کو زیادہ اس کے اندر نہیں ایک دخالت دیتے، اور عقل سے اگر نقل کو یعنی نص کو جدا کیا جائے تو اس کے خطرناک ثمرات سامنے آتے ہیں۔ البتہ جب تعویلیں کرنے لگے تو اہل حدیث کی عجیب و غریب تعویلیں سامنے آتی ہیں، ذہنی تخیلات کی شکار تعویلات ہیں۔ بہرحال اہل حدیث طبقے کی بھی اکثریت 11 ائمہ علیہ السلام، کیونکہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت بسعادت پر اختلاف ہے، 11 ائمہ علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ان کو اپنے ہی اہل سنت سے وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ مکتب تشیع کی جو نظر ہے وہ جدا ہے کہ یہ 12 ائمہ علیہ السلام وہی ہستیاں ہیں کہ جو اہل سنت کی صحاح میں معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش سے 12 نقباء یا 12 جانشین ہوں گے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام تو اس بات کا قائل ہے، لیکن مد مقابل دیکھیں چونکہ انہوں نے جماعت مسلمین سے باہر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے ایک الگ تشخص نہیں دیا، تمام مسلمین ائمہ علیہ السلام کی سیادت کے اوپر اور ان کی نجابت پہ زہد، تقوی، علم، ان سب امور کے اوپر متفق ہیں، مخالف ہو یا موافق ہو، دشمن ہو یا دوست ہو، ہم متفق ہیں، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جس تشیع کے عنوان کو متعارف کرایا وہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا تھا، کہ امت کا عنوان اپنی جگہ باقی رہے، جماعت المسلمین کا اپنا عنوان باقی رہے، وحدت اسلامی کا قیام اپنی جگہ باقی رہے، اس میں خصوصیات کے ساتھ ایک ایسا گروہ جنم لے جو حاکم وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حاکم ہے، الہی حاکم کا تابعدار، مطیع اور انتہائی فرما بردار ان کی راہ کا ہو، جس سے نصرت بڑے پیمانے پہ جنم لے۔ اس طرح کی خصوصیات تشیع کی لے کے آئیں گئی، اور آپ صفات الشیعہ شیخ صدوق کی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے اس میں اس کا بیان ہے۔ اس لیے جو حاکم الہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انہوں نے اپنے سب سے قریبی ترین جو افراد قرار دیے ہیں انہیں شیعہ کے نام سے متعارف کرایا ہے۔ آئیں اب ہم اس کے بعد ایک اور اسی وحدت کے عملی اقدامات کو امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سب سے جو بڑا مسئلہ پیش آیا وہ خلافت کا مسئلہ تھا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں اکثر بیشتر شیعہ سنی کتب کے مطابق خلافت قبائلیت کی اساس کے اوپر حضرت ابوبکر کو منتقل ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام شدت سے اس بات کے قائل تھے کہ خلافت کا حقدار میں ہی ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور یعنی ان کی طرف سے مقرر کیا گیا امت کے درمیان، اور اس کے علاوہ وہ خصوصیات اور اعلیٰ صفات ہیں جس کی گواہی پوری امت اسلامی آج بھی دے رہی ہے،
اور امیر المومنین علیہ السلام نے کسی بھی خلیفہ کے دور میں اپنے حق خلافت سے دستبرداری کو قبول نہیں کیا۔ یہ بات نہج البلاغہ سے بالکل واضح ہے کہ کسی صورت اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ خلافت کے حقدار ہونے کے مطالبے میں اپنے موقف کو تبدیل کر لے۔ خاموشی اختیار کی، خاموشی اختیار کرنے سے یہ بھی نہیں مراد جماعت مسلمین سے کٹ گئے، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے، کیونکہ ہم تمام کے تمام نصوص لائیں تو اور طولانی ہماری گفتگو ہو جائے۔ یہ جو الکافی کی روایات اور امیر المومنین علیہ السلام کے بیانات ہیں، اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جماعت مسلمین سے امام علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو جدا نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں کے عمومی عنوان کے تحت جو معاشرہ شمار ہوتا تھا، اس کے ایک فعال اور متحرک شخصیت امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ لہذا امام علی علیہ السلام کی خاموشی سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے لشکر کشی نہیں کی، انہوں نے الگ سے کمپین اپنی خلافت اور اپنی امامت کے لیے، یا سیاسی جو یہ بھاگ دوڑ تھی اس میں الگ سے کمپین اپنی نہیں دوبارہ سے برملا طور پہ چلائی، مخفیانہ پوشیدگی میں تو وہ تمام کی تمام تدابیر فرمائی امیر المومنین علیہ السلام نے، جس سے ان کو حق قانونی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ حق حاصل ہو سکے۔ لیکن خاموشی سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ اب گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، اب تو کسی فیصلے میں کسی قسم کی مداخلت ہی نہیں کرتے تھے، مسلمان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، وقت کے امام کو اس کی کوئی نعوذ باللہ فکر ہی نہیں ہے۔ اس معنی میں خاموشی کی جو بات ہے یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ خاموشی اس معنی میں درست ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنے موقف سے کہ میں خلیفہ بروقت ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بلا فصل ہوں، اور میں ہی خصوصیات اور صفات کے اعتبار سے اس امت کا سربراہ اور رہبر ہوں، اس عنوان سے امام علی علیہ السلام ایک ذرہ بھی اپنے موقف میں پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن اس حق کو رکھتے ہوئے بھی امیر المومنین علیہ السلام نے امت کے اندر بگاڑ کو قبول نہیں کیا۔ سیاسی کمپین اعلانیہ طور پہ کچھ مدت چلانے کے بعد ختم کر دی اور اسے دوبارہ نہیں چلایا، اور امت کے درمیان لوگوں کی رغبت کی اساس کے اوپر اپنے اس حق کو ہاتھ میں لینے کو قبول کیا۔ اگر لوگوں کی رغبت نہیں ہے تو امام فرماتے ہیں، ابھی آپ بیان نہج البلاغہ سے پڑھیں گے تو حیران کن بیان ہے کہ انسان واقعاً تعجب میں آ جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام وحدت کے قیام کے لیے کس قدر اپنے اس اعلیٰ ترین منصب سے تنزل کرتے ہوئے تواضع کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم رہے، معاشرے میں دین کے اوپر جتنی مقدار میں بھی عمل ہو رہے ہیں حد اقل وہ مقدار تو قائم رہے، مسلمانوں کے جو اجتماعی منافع ہیں وہ منافع تو مسلمانوں کو حاصل ہوتے رہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اپنی اس امامت اور خلافت کی تدبیر نہیں فرما رہے، تدبیر بھی آہستہ آہستہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اور امام اسے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس منظر سامنے آتا ہے۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں تیزی سے وہ چند نصوص پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں امام واضح فرماتے ہیں کہ میرا حق ہے۔ نہج البلاغہ کے ہم ابھی آئینے میں بات کریں گے، اس سے باہر نہیں جائیں گے کیونکہ یہ موضوع بہت طولانی ہو جائے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام خطبہ نمبر 74 میں بیان فرماتے ہیں کہ میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ اب حضرت عثمان کے دور میں کیونکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا جو طولانی دور ہے وہ سارے کے سارے افراد حضرت عثمان کی خلافت کے اوپر وہ جمع ہو گئے اور قبول کر لیا، اور شورا بنائی حضرت عمر نے ایسی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک حمایتی تھا، اس میں 6 افراد میں سے ایک حمایتی تھا کہ طولانی آپ کی خدمت میں وہ تجزیہ گزر چکا ہے، اور وہ بھی جناب زبیر بن عوام کا گروہ تھا۔ اس کے مقابلے میں جو گروہ تھا اس میں حضرت عثمان کی تائید مل جاتی تھی، کیونکہ خود جناب عبد الرحمن بن عوف نے جس کو چن لیا، یعنی انہوں نے جس کی تائید کرنی تھی اس نے خلیفہ بن جانا تھا، اس لیے حضرت عثمان خلیفہ بن گئے۔ اب جب وہ خلیفہ بن گئے تو امام علی علیہ السلام نے اب کوئی سیاسی کمپین مد مقابل نہیں چلائی، کوئی سیاسی ایک جماعت لے کے، حالانکہ امام علی علیہ السلام کے بھی جو افراد تھے
وہ اس حوالے سے قلیل تعداد میں نہیں تھے، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کی خلافت کے دوران، یعنی جب خلیفہ بن گئے، تو اس مسئلے میں دوبارہ اسی معنی میں خاموشی اختیار کی کہ اپنے موقف سے بھی نہیں پیچھے ہٹے، لیکن سیاسی کیمپین چلاتے ہوئے مد مقابل بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ تو کیا اس جگہ پہ موقف تھا کہ کیا ہمارے پاس دلیل ہے کہ نہیں اپنے موقف سے ہٹے؟ یہی ہمارے پاس خطبہ ہے کہ 74 نمبر خطبے میں نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے، خدا کی قسم۔ اب وجہ بتا رہے ہیں کہ جب تک یہ ہوگا میں سیاسی کمپین چلا کے ایک کمپین کے ذریعے سے اس موجودہ خلیفہ کو نہیں گراؤں گا۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری اپنی ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا تاکہ اس صبر پر اللہ سے اجر و ثواب طلب کروں اور اس زیب و زینت اور آرائش کو ٹھکرا دوں جس پر تم لوگ مر مٹے ہو۔ یعنی یہ جو دنیا اور دنیا کی حکومتیں ہیں، ان کے اوپر جو تم مر مٹے ہو، کہ میں اس زیب و زینت اور اس آرائش سے بری ذمہ ہوں، میں اسے کنارہ کش ہوں۔ پس ادھر آپ نے دیکھا کہ معیار کیا خاموشی کا بیان کیا، مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا اس میں یہی والا عنصر ختم ہو چکا تھا، جیسا کہ خود امام حسین علیہ السلام سے منسوب کلمات میں وارد ہوئے کہ دین مٹایا جا چکا ہے اور انتشار جو ہے وہ اس عنوان سے واضح طور پہ پھیلا ہوا ہے، شقیں جو ہیں وہ معاہدے کی برے طریقے سے توڑ دی گئی ہیں، اور ایک ایسا شخص خلیفہ آ کے بن گیا ہے جو اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ کو انجام دیتا ہے۔ یزید رجل فاسق، رجل فاسق ہے کہ جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دیا ہے، کہ یزید سے پہلے اس سطح کا نمونہ اتنے برملا طور کے اوپر نہیں تھا۔ حضرت عثمان کے دور تک تو کرپشن کے واقعات کثیر تھے، اور وہ ٹھیک کہ اختلاف کی صورت میں جو مختلف جزوی شرعی بعض مسائل ہیں وہ سامنے تھے، لیکن یزید جیسی صورت نہیں تھی۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کی یہ کلمات بہت مہم ہیں کہ مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق جب تک برقرار ہے، جب تک یہ برقرار ہے تو میں اپنی ذات پہ ظلم ہوتا وہ سہتا رہوں گا۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 175 میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَعِينُونِ بِمُنَاصَحَةٍ، کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ طولانی ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایسی خیر خواہی کے ساتھ میری مدد کرو جس میں دھوکہ اور فریب ذرہ برابر نہ ہو۔ یعنی تم نے اگر میری مدد ہی کرنی ہے تو دھوکے اور فریب کی راہ سے کسی صورت نہ آؤ، واضح اور آشکار طور پہ میری مدد کرو، یعنی اندر سے دوسروں کے ہمراہ ہو یا خوف کا شکار ہو اور ظاہری طور پہ لبیک یا علی کے نعرے لگا رہے ہو۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ اور شک اور بدگمانی کے شائبہ بھی نہ ہو تمہاری اس مدد میں، یعنی نہ دھوکہ فریب ہو، نہ شک والی حالت ہو کہ پتہ نہیں یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، کیونکہ سختیاں اور تلخیاں اس قدر زیادہ تھی امام علی علیہ السلام کی مدد کرنے میں کہ امام کے انصار کم تھے، جنگ پہ تو حتماً جانا ہی جانا ہے۔ یعنی اگر ہم میں سے آج کوئی اس دور میں ہوتا تو مسلسل ہی جنگیں ہیں، 5 سال مسلسل جنگیں، اور ان جنگوں میں افراد کی قلت کی وجہ سے جو خالصانہ اپنی پیشکش کر رہے ہیں خدمات کی اور محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، انہی سے امام علی علیہ السلام کو یہ سب سے قوی توقع تھی کہ یہ جا کے اپنی جان کے نذرانے پیش کریں۔ لیکن جب جان کی بات آتی تو اب ادھر دل ہلنے لگ جاتے اور اپنا گھر اجڑتا انہیں دکھائی دیتا، زوجہ بیوہ کی صورت اور بچے خوش و خرم چہروں والے یتیم اور افسردگی کے 7 مناظر سامنے دکھائی دینے لگ جاتے، اور ان مناظر کو جب وسوسہ شیطانی کے ساتھ اجاگر ہوتا اب وہ شک میں ہے کہ میں ساتھ دوں یا ساتھ نہ دوں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ امام حق ہیں، حق کے اوپر ہیں، مد مقابل باطل پر ہیں، اس پہ شک ہے کہ میں دوں یا نہ دوں، اپنی زوجہ کو بیوہ کر دوں یا نہیں، اپنے خوش و خرم چہروں والے بچوں کو
یتیمی کی افسردگی کا شکار کر دوں یا نہیں، اب ادھر شک کے عالم میں آ جاتا ہے۔ اس لیے امام نے واضح، کیونکہ یہ ظاہراً خوارج کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا اس وقت کا یہ خطبہ ہے، کیونکہ لوگ کترا رہے تھے دوبارہ جنگ میں، جنگ جمل اور جنگ صفین جو طولانی تھی ان واقعات کے بعد اب تک بڑے ایک کترا رہے ہیں کہ جنگ نہروان میں قدم رکھیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس طرح سے تم مدد کرو کہ خیر خواہ میرے نظر آؤ، اور دھوکہ فریب ذرہ برابر نہ ہو، شک اور بدگمانی کا شائبہ بھی نہ ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ میں ہی لوگوں کی امامت کے لیے سب سے زیادہ اولا اور مقدم ہوں۔ امام نے آخری دم تک اپنے موقف کو ترک نہیں کیا کہ میں ہی لوگوں کی امامت اور خلافت کے لیے سب سے زیادہ اولویت اور تقدم رکھتا ہوں۔ ادھر بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اسی طریقے سے اب جب خلیفہ اول ان کی قبائلی اساس کے اوپر بیعت ہو گئی، کہ آپ جانتے ہیں کہ مہاجر اور انصار میں جب بحث ہوئی تو کہا کہ مہاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور یہ دلیل امام علی علیہ السلام تک پہنچی تو امام نے فرمایا کہ درخت کے پھلوں کو انہوں نے تر کر دیا اور شاخوں کو لے لیا۔ تو خلاصہ کلام، جب خلیفہ اول کی بیعت ہو گئی تو اب امام نے چونکہ اپنی سیاسی کمپین جاری رکھی ہوئی تھی اور اپنے حق کے مطالبے کو برملا طور پہ ابھار رہے تھے، سیاسی میٹنگز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یعنی اپنے ہی گھر میں جاری تھیں، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایک بھرپور ڈھال کی صورت میں سامنے معاشرے میں آئی تھی، کیونکہ ان کی عزت اور تکریم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی تھی ان کے سامنے امت خاموش ہو جاتی۔ لیکن اہل سنت میں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں خود یہ ان کی صحیح سند روایت ان کے تمام محدثین نے اسے صحیح سند قرار دیا ہے کہ پھر حضرت عمر آئے اور انہوں نے دھمکی دی کہ آئندہ اگر ادھر کوئی سیاسی نشست یا میٹنگ ہوئی تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہی بات پہنچائی اور یہ کہہ کر پہنچائی کہ ہم جانتے ہیں کہ جو خلیفہ دوم فیصلہ کر لے وہ اسے انجام دے کے رہتے ہیں۔ لہذا یہ جو تھی، اب امت تو سامنے اس تکریم کی قائل تھی، لیکن حضرت عمر نے اس جگہ پہ جرت کا مظاہرہ کیا اور اس سیاسی میٹنگ جو وہاں پہ ہوا کرتی تھی اس کو بھی وہاں سے برطرف کیا اور ختم کیا۔ اب جب دیکھا کہ لوگ نہیں ساتھ دے رہے، امیر المومنین علیہ السلام نے، چونکہ یہ ضابطہ امام نے اپنی زندگی میں اختیار کیا کہ لوگوں کی بھرپور تائید اور مدد سے حکومت تشکیل پائے گی، جبری حکومت نہیں تشکیل پائے گی۔ اس کو رہبر معظم اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ جمہوریت کا نام دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو غربی شیطانی ایک سینگ جمہوری نظام کے طور پہ جو جمہوریت آیا ہے، رہبر معظم امام خمینی ان بزرگان کا بھی یہی والی جمہوریت مراد ہے۔ یہ بہت بڑا ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جو اسلامی جمہوریہ میں جمہوریت، اگرچہ اس کے اوپر ایران کے اندر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی شدید اختلاف رہا کہ اسلامی جمہوریہ ہو یا فقط اسلامی ایران ہو، کیونکہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگان اپنے مشوروں میں اس بات کے قائل تھے فقط اسلامی ایران ہو۔ لیکن اس وقت جو مد مقابل سیاسی پارٹیاں اس قدر قوت کے ساتھ وہاں پر موجود تھیں کہ اندر ایک فتنے کھڑے ہو گئے، اور بنی صدر، بازرگان اور اس طرح کے جو سیاسی ایک اکثریتی حمایت کے ساتھ آئے ہوئے وزراء تھے، انہوں نے بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کیا۔ بہرحال جس کے نتیجے میں یہ بات آئی کہ جمہوری کا اضافہ کیا جائے، نہ کہ غربی جمہوری نظام کے معنی میں، کیونکہ وہ پورا سسٹم ہے، کل کی صورت میں ہے، جبکہ ادھر جز کی صورت میں جمہوریت مراد ہے، جیسے کہ امام علی علیہ السلام لوگوں کی تائید اور ان کی قبولیت کی شرط کے اوپر حکومت کو قائم کرنا قبول فرماتے تھے، نہ کہ مسلط کر دی ہوئی حکومت جو جبر سے لوگوں کے ساتھ کام کرائے۔ یہ صورت نہیں تھی، یعنی شریعت اور قانون کو جب قبول کر لیا، اب جب لاگو ہونے لگے گا تو اب آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ چیخیں چلائیں، رد کریں، توڑ دیں۔ یہ امام علی علیہ السلام نے جناب طلحہ اور زبیر کو یہ کہا کہ آپ دونوں نے سوچ سمجھ کے میری ہاتھ میں بیعت کی تھی، اور جب بیعت کر لی تو اب اسے پورا نبھانا ہے۔ لہٰذا جنہوں نے بیعت نہیں کی، امام علی علیہ السلام نے ان سے مطالبہ نہیں کیا، جیسے کہ
حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی اکثر اولاد نے بیعت نہیں کی امام علی علیہ السلام کی. مثلا حضرت عائشہ نے بیعت نہیں کی. حضرت عائشہ کے جو بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی. محمد بن ابی بکر چونکہ ان کے گھر میں پلے پڑے امام علی علیہ السلام کے، اس لیے انہوں نے بیعت کی. اسی طرح عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ دوم کے بیٹے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی امام علی علیہ السلام کی. اور حضرت عمر کے جو دوسرے بیٹے ہیں عبید اللہ ابن عمر، وہ تو جنگ صفین میں قتل ہوئے امام علی علیہ السلام کے لشکر کے ہاتھوں. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو جمہوری کا لفظ بھی درمیان میں آتا ہے وہ اس عنوان سے نہیں ہے. مثلا آج کہہ دیا جائے کیا آپ اہل سنت نہیں ہیں؟ اب کون شیعہ عالم کہے گا کہ میں سنت پہ عمل کرنے والا نہیں ہوں؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو سارے عمل کرتے ہیں. کہیں گے اچھا آپ پھر اہل سنت ہوئے؟ وہ کہے گا نہیں، وہ جو مکتب کے طور پہ اہل سنت اصطلاح رائج ہے، میں اس مکتب کے طور پہ اہل سنت مکتب نہیں، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن جز کی صورت میں وہ جو سنت بے معنی حدیث اور سیرت کے رائج، ہاں اس کے اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ میں اہل سنت ہوں. یہاں پہ جمہوری اسی طرح ہے، ایک جمہوری نظام کی صورت میں ہے. اگر نظام کی صورت میں ہے تو کوئی اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ہے کہ جمہور کی قبولیت، جمہور کی تائید، جمہور جو ہے وہ قبول کر رہی ہے اس نظام اور اس حاکم اور اس سٹرکچر کو کہ جو سیاسی پولیٹیکل ایک سسٹم یا سٹرکچر آیا ہوا ہے. ہاں اس تائید اور قبولیت کے نام پر اسے لیا جا سکتا ہے. یہ جمہور لفظ قدیم کتب سے ہمارے ہاں جمہور فقہا نے یہ کہا، جمہور علماء نے یہ کہا، جمہور متکلمین اس بات، یہ جمہور کلمہ ہماری کتابوں میں رائج ہے. اس لیے رہبر معظم نے بھی یہ بیعت فرمائی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بھی آشکار ہے کہ کلمہ جمہوری وہ غرب سے نہیں لیا، وہ انہی علماء جمہور اور انہی بیانات سے لیا، امام علی علیہ السلام کی سیرت مبارک سے کلمہ جمہور لیا. لہٰذا اسلامی جمہوریہ میں جب جمہوریہ کہتے ہیں تو وہ غرب سے مشترک لفظ ہے. بہت سارے لفظ مشترک آ جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں خلافت استعمال ہوتا ہے، خلفاء و خلفۂ راشدین. مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں 12 ائمہ علیہ السلام خلفۂ راشدین ہیں. اب ادھر سے ہم خلفاء کی جب خلافت کہتے ہیں تو خلافت سے مراد اگرچہ کلمہ خلافت اہل سنت میں بھی رائج ہے اور مکتب تشیع میں بھی رائج ہے کلمہ خلافت، لیکن دونوں کا ایک معنی نہیں ہے. وہ وہاں پہ جو خلافت کا معنی لیتے ہیں وہ اس نظام کے تحت لیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ہاتھوں سے تاسیس پایا. جبکہ مکتب اہل بیت جب خلافت کہتے ہیں تو وہ وصیت اور نص جلی کی اساس پر 12 ائمہ علیہ السلام کی حاکمیت اور ان کی امامت کو قبول کرنے کو اس عنوان سے لیتے ہیں. یہاں پہ ناموں کا عنوان کا اشتراک ہے لیکن معنی مختلف ہے. بہرحال یہاں پہ بیان کرنا جو مقصود تھا اس میں آئیں کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہو گئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے سیاسی کمپین اپنی چلانے کے بعد خاموشی اختیار کر لی. اور اس کی خاموشی کے اختیار کرنے میں بنیادی وجہ کیا تھی؟ دین کی بقا اور اسلامی معاشرے کی سالمیت. لہٰذا نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام خطبہ شکیہ کے علاوہ، کیونکہ اس کے اوپر کلام ہمارا طولانی ہو جائے گا، خطبہ نمبر 26 سے یہ عرض کیا جا رہا ہے. یہ جو خطبہ ہے یہ بھی اپنے دور حکومت کا امام علی علیہ السلام نے خطبہ بیان فرمایا ہے کہ اس خطبے کے بعد جو ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے سے کلام ہے، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بارے میں کلام ہے، درمیان میں ثقیفہ بنی ساعدہ کے حوالے سے چند جملات امام نے فرمائے اور وہ یہ تھے: لو امرت بہ، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، فنظرت فاذا لیس لی معین الا اہل بیتی، کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی اپنا معین اور مددگار نظر نہ آیا. یہ معاشرے کی حالت تھی. اب جب سیاسی کمپین بھرپور طریقے سے امام چلا رہے ہیں، لوگوں کو قائل کر رہے ہیں، تو لوگ چونکہ قبائلیت کو ترک نہیں کیے ہوئے تھے اور قبائلی جو طور طریقے اور قبائلی حمایت اور مخالفت کے ضابطے لوگوں کے سینوں میں خوب دبے ہوئے تھے. ابھی اور وقت چاہیے تھا کہ زمانہ گزرے اور وہ قبائلی اساس کے اوپر جو مختلف فیصلوں کے طور طریقے ہیں وہ آہستہ آہستہ مخدوش ہو جائیں، ختم ہو جائیں، مٹ کے رہ جائیں.
لیکن امت ایک اور آزمائش میں گرفتار ہو گئی کہ جو اللہ کی طرف سے حاکم ہے اسے بعنوان حاکم قبول کر لیں۔ ادھر شعور کی ضرورت تھی، بصیرت کی ضرورت تھی، جیسا کہ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ تو امام کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اپنے اہل بیت کے علاوہ تو کوئی میرا معین و مددگار ہی نہیں ہے۔ میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا، کیونکہ یہ گئے تو اب تو دین کے سب پاسبان چلے جائیں گے، اب تو دین کے سب خزانے چلے جائیں گے۔ امت میں دین کا ترجمان مستقبل میں کون باقی رہے گا؟ اگر یہ جنگ ہوتی تو اس جنگ میں امیر المومنین اپنے اس قلیل افراد کے ساتھ شہید ہو جاتے۔ یہ الکافی میں بھی ایک روایت کے اندر آیا ہے، اور اس جگہ پہ بھی آپ اسے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میں نے موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ یہ نہ سمجھے کہ اب ذوالفقار چلے گی تو اب امام علی علیہ السلام کے جسم پہ زخم ہی نہیں لگ سکتے، اب کوئی اور شہید ہی نہیں ہوگا۔ اگر جناب حمزہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تک دشمن کے پتھروں کی رسائی ہو گئی، امام علی علیہ السلام کو جنگ احد میں 80 کے قریب زخم آئے کہ ان کی شہادت کے قریب وقت آپ پہنچا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت سے وہ زخم مندمل ہوئے بعض واقعات کے مطابق۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان طبی قوانین کی یہ ہستیاں تابعداری کرتی ہیں، اور قانون طبیعت یہی ہے کہ تیز دھار جب اعلیٰ نرم بدن پہ چلے گا تو وہ بدن وہاں سے کٹ سکتا ہے۔ لہذا امام علی علیہ السلام اگر حضرت ابوبکر کے دور میں ان کے مد مقابل اپنی سیاسی اس گروہ کو اور سیاسی فکر رکھنے والے اپنے ہم فکر افراد کو لے کے ایک لشکر کشی کی بھی صورت اختیار کرتے تو ان سب کا شہید ہونا یقینی تھا، جیسا کہ اس خطبے کے اس جملے سے آپ کے لیے آشکار ہے کہ میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں پھندے پڑے ہوئے تھے مگر میں نے غم و غصے کے گھونٹ پی لیے، اور گلو گرفتگی کے باوجود حنظل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا۔ حنظل انتہائی کڑوا ترین ایک پودا ہے، پتا ہے کہ وہ آپ اصل زبان پہ رکھیں اس کی بو سے انسان کو تلخی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں جو میں نے صبر کیا ہے میرے لیے وہ حنظل سے زیادہ تلخ اور کڑوے حالات تھے۔ وحدت اس مقام پر انسان کو کرنے پڑ جاتی ہے۔ اگر امت اسلامیہ ایک طرف چونکہ اہل بیت کا جو موت کے منہ میں جانے سے بخل کرنا ہے، اس کی اساسی ترین وجہ نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اور دین کے جو ترجمان اور دین کے جو نافذ کرنے والے حکمران آئندہ اسی اہل بیت علیہ السلام سے ہیں، ان کا اصل میں تحفظ ہے، یعنی دین کا تحفظ۔ دوسری طرف امن و امان اور امن و سلامتی معاشرہ، جیسا کہ آپ پہلے یہ علت اور سبب پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر جب وحدت کی تو کس انداز کا اندر صبر جھیلنا پڑ رہا ہے امام علی علیہ السلام کو، یہ بہت مہم ہے اس بات کو جاننا کہ امام اپنی کیا کیفیت۔ یہی خطبہ شقشقیہ میں بھی امام نے کلمات ارشاد فرمائے، اور اس جگہ پہ بھی امام یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آنکھوں میں خس و خاشاک تھا، یعنی تنکے مجھے چبھ رہے تھے۔ ایک تنکا آنکھ میں چلا جائے چھوٹا سا جو چبھے نہ تو انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اور آنکھوں کے اندر اگر تنکے اندر نکیلے تنکے دھنسے ہوئے ہوں تو پھر کیا کیفیت ہوگی اندر سے صبر کی۔ اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ میں نے پھر بھی چشم پوشی کی، یعنی وہ جو رویے اور وہ جو حالات اور وہ جو منظر دیکھ کے تکلیف میرے اندر اٹھ رہی تھی وہ کیفیت یہ تھی، اور حلق میں میرے پھندے لگے ہوئے تھے، غم و غصے کے گھونٹ میں نے پی لیے، اور تلخی کی وجہ سے میرا گلا پکڑا گیا تھا کہ سانس اصل میں اندر باہر نہیں ہو رہی تھی، حنظل سے تلخ حالات میرے لیے پیدا ہو چکے تھے، لیکن جس مقصد ہدف امیر المومنین فرماتے ہیں میری ذات ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی سہتا رہوں گا، لیکن مسلمانوں کے امور نظم و نسق صحیح چلنے چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے امور نظم و نسق صحیح نہیں چل رہے تو امام علیہ السلام وہاں پہ یہ صبر نہیں دکھائیں گے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو خلفاء تھے بڑی حد تک اپنے طور پہ انہوں نے کوشش کی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برقرار رکھیں، اگرچہ علم کی وہ وسعت نہ ہونے کی وجہ سے کئی چیزیں دین کے اندر انہوں نے داخل کی، اور جسے بدعت حسنہ اہل سنت
بیان کرتے ہیں، اور ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف کے تحت ان کو بدعات کا نام دیتے ہیں۔ وہ بدعات حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہوئے ہم امام علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے امور نظم و نسق وہ چلا رہے تھے۔ جہاں مسلمانوں کے امور نظم و نسق نہیں چلے وہاں پہ معترض تھے امام علی علیہ السلام۔ اسی طرح جہاں پہ دین کی واضح تعلیمات کو بدلا گیا معترض ہوئے امام علی علیہ السلام، لیکن اپنے اس حق کو لینے میں، اور وہ جو سیاسی طور پہ کشمکش امت کے درمیان پائی جاتی تھی اس میں وقتی طور پہ خاموشی کو اختیار کیا، جیسا کہ آپ نے اس میں ملاحظہ کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان کے بارے میں بھی اپنا موقف دیتے ہوئے امام علی علیہ السلام خطبہ نمبر 30 میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کے، کیونکہ ان پہ الزام لگایا گیا امام علی علیہ السلام پہ، امام فرما رہے ہیں کہ میں اس سیاسی تگ و دو میں نہیں شریک۔ یہ جو حضرت عثمان کے خلاف قتل و غارت کا ایک فتنہ کھڑا کیا گیا اور حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا، نہج البلاغہ میں تکرار کے ساتھ امام کا اظہار برات نظر آتا ہے۔ یعنی یہ طریقہ کار حاکم کو ہٹانے کا نہیں ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پہ ہمیں یہ والی فرصت ملے کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر ایک ہمارے موقف کے مد مقابل مخالف ہمارے موقف کے وہ سربراہ بن جاتا ہے، اس کے بہت سارے امور سے ہم اختلاف بھی رکھتے ہیں، تجزیہ تحلیل کی ہمیں علمی انداز میں، جیسے کہ اس خطبے میں خطبہ نمبر 30 ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خطبہ نمبر 30 میں جس علمی انداز میں امام علیہ السلام نے تحلیل کرتے ہوئے اختلاف اپنا ذکر کیا ہے، ہمیں بھی اس کا حق حاصل ہے۔ لیکن کیا ایک گروہ جو اس طور پہ ابھر چکا ہے کہ وہ حاکم کو قتل کر کے خود وہاں پہ ریاست کو بغیر حکمرانی کے کچھ مدت رکھنا چاہتا ہے، قانون کے دائرے میں لائے بغیر اپنے ہی دست قدرت سے اس کو ہٹانا چاہتا ہے، آیا اس طریقے کو ہم قبول کریں گے؟ ہاں، اگر اس گروہ کی رہنمائی و سربراہی وہ امیر المومنین علیہ السلام کر رہے ہوں تو یہاں پہ ہم اس بات کی تائید کریں گے۔ لیکن اگر یہ والی صورتحال ہو کہ بعض گروہ آئے ہیں، ایک دفعہ انقلاب کی صورت پورے معاشرے میں ابھر آتی ہے، کیونکہ انقلاب کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ انقلاب اسلامی وہ انقلاب ہوتا ہے کہ جس میں اسلامی تعلیمات کی اساس کے اوپر تبدیلی کی خواہش کی جائے اور اس کا رہنما موجود ہو، یعنی امیر کارواں ہے، وہ امیر کارواں پورے کارواں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ صورت نہیں تھی کہ وہاں پہ جو حالات تھے ان حالات کی کوئی رہنمائی کر رہا ہو اور وہ کہے کہ اس کو ہٹا دو اس طریقے سے، ایسی صورت نہیں تھی، بلکہ مختلف طرح کے لوگ اپنے اپنے سینوں میں اہداف رکھے ہوئے اپنے طور طریقوں سے میدان میں وارد ہوئے۔ ان میں سے بعض کرپشن کی اساس کے اوپر، بعض حاکمیت کی صلاحیت نہ ہونے کی اساس پہ، بعض دشمنی کی وجہ سے کئی طرح سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ لہذا امام کی اس خطبے کو آپ ملاحظہ کریں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ریاست میں اس طریقے سے حاکم کو ہٹانے میں کے قائل نہیں ہمیں نظر آتے کہ جو طریقہ کار حضرت عثمان کو ہٹانے کا تاریخ میں وارد ہوا ہے۔ لہٰذا اس خطبہ نمبر 30 سے دیکھیں، اگر میں ان کے قتل کا حکم دیتا تو البتہ ان کا قاتل ٹھہرتا، اور اگر ان کے قتل سے دوسروں کو روکتا تو میں ان کا معاون اور مددگار ہوتا۔ یعنی اگر میں نے لوگوں کو کہا ہوتا جاؤ قتل کرو تو میں تو پھر قاتل ہوتا، اور اگر ان کے قتل سے میں نے دوسروں کو روکا تھا تو پھر تو میں ان کا معاون و مددگار حضرت عثمان کا ہوتا۔ یعنی امام علیہ السلام نے حضرت عثمان کے مسئلے میں اول ناصح کا کردار ادا کیا، نصیحت امام نے فرمائی۔ نمبر 2، جب دیکھا کہ نصیحت حضرت عثمان نہیں ان کی قبول فرما رہے تو پھر خود، جیسا کہ امام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، فتنے کے دور میں ابن لبون کی طرح ہو جاؤ، یعنی اونٹنی کے اس چھوٹے بچے کی طرح ہو جاؤ کہ جس سے دودھ دھونے کا بھی فائدہ نہیں ہو سکتے، یعنی وہ دودھ بھی نہیں اس سے ملتا، اور اتنا چھوٹے کہ سواری بھی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ امام علی علیہ السلام نے ناصح بننے کے بعد دوسرا یہ والا مرحلہ اختیار کیا کہ وہ نہ اس طرف گروہ میں تھے نہ اس طرف گروہ کے تھے، جیسے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نہ بنو امیہ گروہ کے تھے نہ بنو عباس گروہ کے تھے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کے مسئلے کے اوپر اپنا پہلا کردار ناصح کے اعتبار سے کہ نصیحت کریں امت کو،
حضرت عثمان کو نصیحت کریں، اور یہ کردار وہ اختیار کرتے رہے۔ لیکن جب معاملہ حد سے آگے تجاوز کرتا چلا گیا تو امام نے اس میں، جیسا کہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے قتل کا حکم دیا ہوتا تو میں قاتل ٹھہرتا، اور ان کے قتل سے دوسروں کو روکتا تو ان کا معاون و مددگار ہوتا، میں بالکل غیر جانبدار رہا۔ لیکن حالات ایسے تھے کہ جن لوگوں نے ان کی نصرت اور امداد کی وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ہم ان کی نصرت نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں، کیونکہ حالات بہت بگڑ چکے تھے کہ ہم سابقہ دروس میں تفصیلی یہ تجزیہ تحلیل کر چکے ہیں، اور امام اپنے اسی خطبے میں بیان بھی فرماتے ہیں کہ کیوں ایسے حالات بنے۔ اور جن لوگوں نے ان کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا، جیسے امام علی علیہ السلام، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، وہ نہیں خیال کرتے کہ ان کی مدد کرنے والے ہم سے بہتر اور برتر ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں میں حقیقت امر کو تم سے بیان کر دیتا ہوں، یعنی جو حقیقت ہے حضرت عثمان کے مسئلے میں وہ میں کھول کے بیان کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عزیزوں کی طرفداری کی تو طرفداری برے طریقے سے کی، یعنی بھرپور طریقے سے کی، اور کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی کو قبول نہیں کیا۔ اپنے رشتہ داروں کی بھرپور طرفداری کی، انہیں مقاموں کرپشن کے باوجود اور دینی تعلیمات کا تمسخر اڑانے اور اخلاقی بد کرداریوں کا شکار ہونے کے باوجود ان کے منصبوں سے نہیں ہٹایا، اور حدود جاری ہونے میں بھی جو ہے وہ بڑے قطراتی صورت نظر آتی تھی۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جب ان کی طرفداری کی تو انتہائی برے طریقے سے طرفداری کی حضرت عثمان نے، اور تم لوگ جب گھبرا گئے، کیونکہ امام چاہتے تھے کہ قانونی چارہ جوئی ہو، حالات اس طور پہ آگے بڑھیں کہ امت جو ہے وہ انتشار کا شکار نہ ہو، تفرقے کا شکار نہ ہو، نہ امنیت کا شکار نہ ہو۔ تو اب جو دیگر وہ مخالفین تھے جو اعتراض شدید رکھتے تھے، اب اعتراض شدید کی تو فرصت انہوں نے مہیا کی، جیسا کہ ہم یہ خطبہ نہج البلاغہ کے طولانی پڑھ چکے ہیں کہ امام نے وہ تمام امور بیان فرمائے کہ جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو، فرمایا امام نے حضرت عثمان کو کہ یہ کام نہ انجام دے۔ تو اس جگہ پہ امام فرماتے ہیں مد مقابل کہ تم لوگ جب اعتراض کرنے پہ آئے اور ان کی طرف مخالفت کرنے کے لیے بڑھے تو گھبرا گئے تم لوگ، اور برے طریقے سے گھبرا گئے، اور اس گھبراہٹ یعنی گھبرا کسے گئے؟ فقر سے گھبرا گئے، ان حاکموں کے ظلم و تشدد سے گھبرا اٹھے، تم وہ حوصلہ اپنے اندر ہار گئے، تو گھبرا گئے، اور دونوں فریقوں کی بیجا طرفداری کرنے والے اور گھبرا اٹھنے والوں کے درمیان اصل فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرنے والا ہے، یعنی ان دو کے درمیان پھر جھگڑا ہوا۔ لہذا امام علیہ السلام حضرت عثمان کے بھی اس حوالے سے طرفدار نہیں تھے کہ جو انہوں نے اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرفداری کی، اور یہ لوگ جو گھبراہٹ میں تمام حدود الہیہ و قوانین اور امت اسلامیہ کے جو اجتماعی مصلحتیں اور منافع ہیں ان سب کو پامال کرتے ہوئے وہ حملہ آور ہو گئے، اور پھر فتنوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہوا، اور جنگیں پھر مسلمانوں کے درمیان عجیب و غریب سی ہوئیں۔ یہ سارے کے سارے امور امام فرماتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کی اس طرح کی اب باتوں سے حل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا امام علیہ السلام انہوں نے خلیفہ سوم کے اس موقف میں بھی اپنے موقف کو اجاگر کیا، لیکن دونوں طرف کے حصے نہیں بنے، اور واضح آغاز میں امام نے فرما دیا۔ اسی طرح آج اسی خطبے کے اوپر اختتام کرتے ہیں، اور اگلے انشاءاللہ تعالی درس میں اختتامی ہم حصہ پڑھیں گے نہج البلاغہ کا، کہ ابھی یہ خلفاء کے تسلسل میں دیکھیں امام کے وحدت کے نمونے کہ کس طرح امام علی علیہ السلام نے وحدت برپا کی۔ خطبہ نمبر 90 میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام چونکہ فتنوں سے فائدہ اٹھا کے ایک امر کو اپنے لیے حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، شہوت اقتدار و ہوس اقتدار کے اصلاً قائل نہیں تھے امام علی علیہ السلام، حکومت اس عنوان سے اصلاً لینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ امام کا جو نہج البلاغہ میں پر اصرار اور تاکید سے بھرا ہوا موقف نظر آتا ہے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، امام نے واضح کیا کہ میں کیوں خلافت کا حقدار ہوں۔ اول بیان کیا کہ دین کی جو نشانات مٹ چکے انہیں زندہ کروں میں۔ نمبر 2، ظالم سے مظلوم کا حق وہ میں لے کے ہوں، وہ جو چھین چکا ہے ظالم اس سے میں مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ اسی طرح سے نمبر 3
کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس خلافت کے ذریعے حق کو دوبالا کرنا چاہتے تھے، باطل کو مٹانا چاہتے تھے، اور انہی امور میں امام نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ لہٰذا ان کلمات کو اب ملاحظہ کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے تم چھوڑ دو۔ جب یہ حضرت عثمان کے مسئلے ابھر گئے اور وہ قتل ہو گئے، اور مسلمان یہی صحابہ و تابعین سے بھرا ہوا معاشرہ تھا، باہر سے تو آئے ہوئے ایسے افراد نہیں تھے، تو اس بگڑے ہوئے حالات میں لوگوں نے امام کی طرف رجوع کیا۔ اب ادھر دیکھیں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ لوگ حضرت عثمان کے دور میں چونکہ بنو امیہ وہ ایک شہوت اقتدار کے دوش کے اوپر قبضے انہوں نے کیے ہوئے تھے اقتدار پہ، اور ایک روایت ایجاد ہو گئی کہ لوگ اپنے غلط طور طریقوں کو اختیار کر کے اقتدار کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ جیسے ابھی پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حکمرانی کی راہیں ہر غلط سلگ طریقے سے، وہ دین کو ٹچ کے طور پہ استعمال کرنا ہو یا دین کا تڑکا لگانا ہو، وہ ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں کسی طرح بھائی حکمرانی ہماری آ جائے۔ اور اگر تعریفیں بھی کرنی ہوں کسی حاکم کی، تو وہاں پہ حاکم وہ بے شک دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ادھر شیعہ ہو، شیعہ ہونے کے حوالے سے سخت موقف بھی رکھتا ہو، لیکن جب حکمرانی کی صورت سامنے آتی ہے، اقتدار کی سیٹ سامنے آتی ہے، وہ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہ انتہائی صاحب فضیلت اور توحید کے اعلیٰ ترین مراتب، جن کے اوپر عرفا بھی شاید قائم نہ ہوں، ان اعلیٰ ترین مراتب کے اوپر وہ فائز نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ وہ فلسفہ توحید کا جو خود وہ حاکم بیچارہ نہیں جانتا، اسے ہی نہیں پتہ کہ وہ کیا توحید کے فضائل اور توحید کے عمیق جو ہے کلمات موجود ہیں، لیکن ترجمانی کرنے والے مذہبی ہمارے پاس ایسے گروہ موجود ہیں یا شخصیات موجود ہیں، وہ اس طرح ترجمانی کرنے لگ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ بنو امیہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ حکمرانی کو حاصل کرنے کے لیے ہر طور طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتے، مذہبی چہرہ بنا لیتے تھے، ظاہری طور پہ دین کو اوڑھ لیتے تھے، دین کی چادر۔ اچھا، قانون کو پامال کرنا ہے، کوئی اس کے لیے انہیں مشکل پیش نہیں آتی تھی، کوئی نہ نمازوں کی فکر تھی، نہ روزوں کی فکر تھی، نہ قانون الہیہ کے جاری ہونے کی کوئی فکر تھی۔ تو ادھر سے ایک عجیب و غریب فضا پھر عالم اسلام میں نکلی، اور لوگ وہ ہوسران اقتدار کے بن گئے کہ جیسے آپ بادشاہت کا پھر سلسلہ دیکھتے ہیں۔ لہٰذا امام ان بگڑے ہوئے حالات میں اصلاً خلافت لینے کے در پہ نہیں تھے۔ امام کا اپنا اصول جو تھا، وہ موقف بھی موجود ہے کہ میں ہی خلافت کا حقدار، اور یہ بھی موقف موجود ہے کہ لوگوں کی تائید سے ہوگا، نہ کہ حالات سے بے جا استفادہ کر کے۔ اس لیے ان کلمات کو دقت سے ملاحظہ کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھے دعونی والتمسوا غیری، چھوڑ دو مجھے، اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ نکالو۔ اب پوری امت جمع ہو رہی ہے، سوائے یہ قلیل شاذ و نادر کے، ساری امت جمع ہو رہی ہے۔ اجماع ایک قسم کا امت کا ہے، اس قدر بھرپور طریقے سے اجماع نہیں ہمیں 3 خلفاء میں بھی نظر آتا، نہ امت اس طرح سے بھاگم بھاگ کسی کے در کے اوپر کھڑی ہو، نہیں نظر آتا۔ لیکن امام کیا فرما رہے ہیں؟ اظہار بیزاری کر رہے ہیں حکومت سے کہ دعونی، مجھے ترک کر دو، والتمسوا غیری، جاؤ کسی اور کو میری جگہ لے آؤ۔ اچھا، امام یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ وحدت اسلامی کو توڑ دیں، یا جماعت مسلمین سے نکل کے کنارہ کش ہو جائیں، کوئی خانقاہ میں چلے جائیں، جھونپڑی میں بند ہو جائیں، عبادتیں بس کرتی رہیں، یا کسی گاؤں میں چلے جائیں، 4 بار اپنے چند انصار جو ہیں یا چند 100 افراد ان کے درمیان بس زندگی بسر کریں۔ نہیں، امام کا یہاں پہ موقف کہ تم لوگ جاؤ، چنو، میں کردار اپنا ادا کرتا رہوں گا معاشرے کے اندر۔ یعنی وحدت اسلامی اس طور پہ نہیں تھی کہ خانقاہی ہو گئے، امام معاشرے کے مسائل سے کٹ گئے، لوگوں سے تعلق توڑ دیا، جماعت مسلمین سے خارج ہو گئے، ایسا نہیں تھا۔ لہذا ادھر کلمات کو دیکھیں کہ جاؤ میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ نکالو۔ میرے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں، یعنی یہ جو خلافت تم پیش کر رہے ہو، یہ کئی رنگ اس ٹائم رکھتی ہے، کئی رخ ہیں اس کے۔ خلافت اللہ کی طرف سے ایک منصب ہے جسے وظائف انجام دینے ہیں، یہ جو تم مجھے ایک فتنے کی صورت میں ہاتھ میں تھما رہے ہو، یہ کئی رنگ رکھتی ہیں۔
جسے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ عقلیں اسے مان سکتی ہیں۔ یعنی ابھی جو حالات ہیں، میں اگر وہ رنگ الہی لے کے آؤں، وہ روپ الہی اسے عطا کر دوں، وہ رخ الہی اس حکومت کو عطا کر دوں، نہ دل برداشت کر سکیں گے، نہ عقلوں میں تم لوگوں کے سما سکیں گے۔ معاشرہ بھی اس سطح کے اوپر ہے، لہذا فرصت چاہیے امام کو کہ حالات کو بہتر کریں، زمینہ فراہم کریں، عقلوں کی تائید سامنے آئے اور لوگوں کے دل اسے برداشت کر سکیں، عدل امیر المومنین کو لوگوں کے دل قبول کر سکیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ دیکھو افق کے عالم پہ گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، راستہ پہچاننے میں نہیں آتا۔ تم کون سے دور میں مجھے خلافت پکڑا رہے ہو؟ کیسی گھٹائیں افق کے عالم کے اوپر، یعنی اصلاً ان کالی سیاہ گھٹاؤں میں روشنی ہی نہیں نظر آ رہی، اور یہ جو راستہ پہچاننے کو ہی نہیں دکھائی دے رہا، کیسے اس امت کو آگے چلانا ہے اللہ کی راہ میں؟ پھر آگے امام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو تمہیں اس راستے پہ لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش پر کان نہیں دھروں گا۔ یعنی مجھے لے آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر سب کو میں لے کے چلوں گا۔ یہ اہل سنت کتب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آیا ہے کہ اگر علی علیہ السلام کو پہنچ جائے گی خلافت تو وہ لوگوں کو ہدایت کی راہ کے اوپر لے چلیں گے۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں لیکن اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ امام نے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ امام فرما رہے ہیں میرے علم میں جو حق راہ اور ہدایت ہے میں اس پر چلوں گا، اور تم میں سے اس ہدایت کے مقابل گمراہی، حق کے مقابل باطل، اس پہ کان نہیں دھروں گا۔ لیکن میں پہلے بتا رہا ہوں کہ راستے مٹ چکے ہیں، گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، راستے نہیں دکھائی دے رہے۔ میں تو اپنا وظیفہ انجام دوں گا، ان دیکھنے والوں کو دکھائی دے گا کچھ، لہذا تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے تو پھر جیسے تم ہو ویسا میں ہوں۔ یعنی کیا مطلب کہ ہو سکتا ہے جسے تم اپنا امیر بناؤ، جیسے تم ہو ویسا میں ہوں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ تم فسق و فجور پہ چل رہے ہو تو میں بھی فسق و فجور پہ، نعوذ باللہ، ایسی مراد نہیں ہے۔ یعنی جس کو تم نے امیر، اس لیے امام نے اپنی اس جملے کی خود تشریح بیان فرمائی، جیسے تم ہو میں ویسا میں ہوں، یعنی تم جسے اپنا امیر بناؤ گے تو اس کی میں تم سے زیادہ سنوں گا۔ ادھر توجہ کریں کہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد لوگوں کو امام کیا فرما رہے ہیں، اور یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام کی ہمارے سامنے خود ان کے کلام سے اجاگر ہو رہی ہے کہ میں تم سے زیادہ سنوں گا اور مانوں گا، اور میرا تمہارے دنیاوی مفاد کے لیے امیر ہونے سے وزیر ہونا بہتر ہے۔ یعنی میں وزیر بننا چاہتا ہوں، میں جماعت مسلمین سے یعنی کٹوں گا نہیں، میں تم لوگوں کے تمام امور سے کٹ کے الگ زندگی نہیں بسر کروں گا، خانقاہوں میں نہیں گھسوں گا، گوشہ نشینی کی زندگی بسر نہیں کروں گا، نہیں، وزیر بن کے تمہارے درمیان رہوں گا، رہنمائی کروں گا، ہدایت کروں گا، لوگوں کی جو امیر ہے اس کی باتیں بھی سنوں گا، اور جو ماننے والی بات ہے وہ مانوں گا بھی، لیکن وزیر کی حیثیت سے۔ اس لیے جماعت مسلمین سے امام علی علیہ السلام نے نہیں کاٹا، اسے وحدت مسلمین کا ایک عظیم ترین نمونہ کہا جا سکتا ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے اپنے دور حکومت سے پہلے والے خلفاء اور اپنے دور حکومت میں جنگوں کے درمیان اپنے موقف میں جو امام علی علیہ السلام کے جھلکتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترجمانی یہی نفس رسول جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ جب تلواریں ہاتھوں میں تھی، مکہ کی طرف اکثریتی ایک لشکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ صلح فرمائی کیونکہ مشرکین آ گئے۔ اس وقت حضرت عمر خلیفہ دوم، ان کی زبان سے یہ جملے بھی ملتے ہیں اور اہل سنت کتب میں معتبر کتب میں وارد ہوئے، معتبر طریق سے وارد ہوئے کہ اتنا شک رسول اللہ کی نبوت میں مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دن ہوا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قوت ہے، فاتح ہیں جنگوں کے، اکثریتی ایک لشکر ہے، مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور داخل ہو گیا تو مشرکین کا کام تمام، وہ صلح کرنے پہنچ گئے، تو صلح کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وحدت جہانی پیغام ہے، وحدت فقط فرقہ واریت کے دائرے میں نہیں ہے۔ اس لیے جہان میں زندگی بسر کرنے کا جو سلیقہ اللہ تعالیٰ نے
سکھایا ہے وہ وحدت ہے البتہ حق پر، وحدت ہے البتہ ہدایت کے اوپر، وحدت ہے البتہ مظلوم کے ہمراہ، ظلم پر وحدت نہیں اختلاف ہے، باطل پر وحدت نہیں اختلاف ہے، یہ اختلاف واجب ہے، حق اور باطل کبھی بھی واحد نہیں ہو سکتے، اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے عدل کے مقابلے میں ظلم کبھی بھی اس کے اوپر وحدت نہیں ہو سکتی، اس لیے اختلاف کے موارد آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہم درس میں اب وہ اختلافی مورد پڑھیں گے، کیونکہ یہاں تک تو وحدت کے نمونے ہمارے پاس بہت ہوئے، نہج بلاغہ سے اور بھی بہت سارے نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے خطبات میں سے 100 خطبات کے دائرے میں جو ہمارے پاس نمونے وارد ہوئے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، یعنی 25% نہج بلاغہ کا خلاصہ آپ کے سامنے ابھی عرض ہوا ہے۔ بقیہ جو وحدت کے موارد ہیں وہ کثیر ہیں، لیکن ادھر یہ ہمیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیے بات واضح اور آشکار ہوگی کہ وحدت کن چیزوں کے اوپر ہے۔ مسلمانوں کے مصالح اور منافع پہ وحدت ہے، قرآن کے اوپر وحدت ہے، رسالت پر وحدت ہے، کتاب الہی کے اوپر وحدت ہے، حق کے اوپر جبہ حق جب تک قائم ہے وحدت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے مظلوم کے ناعنوان پر وحدت ہے، امن و امان کی شرط کے اوپر وحدت ہے۔ یہ میں وہ آپ کے سامنے ایک فہرست ذکر کر رہا ہوں، اکثر بیشتر ہم نمونے پڑھ چکے ہیں۔ اختلاف کس جگہ کے اوپر ہے؟ موقف میں اختلاف وہ ہر وقت جائز ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو برملا نہیں کیا جائے گا۔ کون سا اختلاف ہر صورت میں برملا کرنا لازم ہے، اور ایک ذرہ اجتماعی اور اعلانیہ وحدت اس عنوان یا اس مورد میں یا اس پلیٹ فارم پر نہیں ہو سکتی۔ پہلا عنوان ہے باطل کے اوپر، نمبر 2 ہے تعلیمات اسلامیہ کے خلاف، یعنی اسلامی تعلیمات کے خلاف کسی مسئلے کے اوپر وحدت نہیں ہو سکتی، ظلم کے اوپر وحدت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اختلاف کہاں پہ کیا، کیوں پہلے 3 خلیفوں کے دور میں خلیفہ کے عنوان سے وحدت کا عنصر دکھائی دیتا ہے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں بالکل وحدت کی گنجائش ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، سوائے اس کے کہ جب تحکیم کا مورد پیش آ گیا، لیکن ادھر بھی شرط کتاب اللہ قرار پائی، اس سے پہلے اپنی بیعت قرار پائی، بیعت کر لو وحدت ہے، بیعت نہیں کرو گے اختلاف ہے۔ تحکیم کے بعد قرآن کے اوپر وحدت ہے، قرآن کے فیصلے کو لے آؤ گے ٹھیک ہے، قرآن پہ فیصلے نہیں کرو گے ٹکراؤ ہے، لہٰذا اپنا معیار نہیں توڑا۔ لیکن 3 خلفاء کے دور میں آپ نے ملاحظہ کیا، اس کو اسی اختلاف کے ہم موضوع کو پڑھیں گے تو اور ہمارے لیے ایک اور رنگ اجاگر ہوگا کہ پہلے 3 خلفاء کے دور میں کیوں وحدت عملی امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا مظاہرہ کیا اور دکھائی، جیسا کہ آج آپ نے آخری جو ہم نے حصہ پڑھا کہ امام فرماتے ہیں میں وزیر کے طور پہ تم لوگوں کے ہمراہ رہوں گا، یہ تم کسی اور کو جا کے سونپ دو۔ لہٰذا امام علیہ السلام کی اس وحدت کے نمونے کو نہج بلاغہ میں پہلے 3 خلفاء کے ہمراہ ملاحظہ کرنے کے بعد اختلاف جس پر امام نے شدت کے ساتھ کیا، اس کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔